السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 152 سورہ بقرہ آیت نمبر 219۔ ترجمہ معارف القرآن۔ پوچھتے ہیں تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دو دونوں میں گناہ تو بڑا ہے اور فائدے ہیں عام لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو تمام خرچ سے بچے۔ اسی طرح بیان فرما دیتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں کہ اب سوچ اور غور سے کام لو۔ تفسیر اسرفی۔ تو اے محبوب تمہارے چاہنے والے پوچھتے ہیں کہ تم سے شراب یعنی انگور سے نچوڑا ہوا کچا شیرہ جو پڑے پڑے جوش کھانے لگا اور زاگ چھوڑ دیا، اور جوئے یعنی ہر وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب کی کوئی چیز غالب کو دے دی جائے کے بارے میں، تو کہہ دو ان دونوں میں گناہ تو بڑا ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں عام لوگوں کے لیے۔ مثلا سرور و مستی، کمزور کو تقویت یعنی طاقت، کھانا ہجم کرنا، قوت مردانگی میں مدد کرنا، غمگین کو خوشی دلانا، بزدل کو بہادر بنانا، بخیل کو سخی کرنا، جسم کے رنگ کو نکھارنا، بچے کو بولنے پر قدرت دینا اور ارادے بلند کرنا۔ یہ تو رہے شراب نوشی کے ظاہر میں فائدے۔ رہ گیا جوا یعنی جگار، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے نہایت آسانی سے بغیر کچھ خرچ کیے بلا تکلف ایک انسان دوسرے انسان کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے، بغیر کسی محنت کے اس کا مالک بن جاتا ہے۔ بھائی ہمہ ذہن نشین کر لو اور جان لو کہ ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے، اس لیے کہ شراب نوشی سے آپس میں بغض و عداوت یعنی دشمنی بڑھتی ہے، یہ اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتی ہے، انسان کی عقل کو زائل یعنی ختم کر دیتی ہے۔ حالت نماز میں لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجتے ہو کی جگہ اعبدو ما تعبدون، میں پوجتا ہوں جس کو تم پوجتے ہو کا کفریہ جملہ زبان سے نکلوا دیتی ہے۔ نیز شراب نوشی آدمی کو بے حوصلہ اور اس قدر بے خوف اور احمق یعنی بے وقوف بنا دیتی ہے کہ بسا اوقات شرابی خود اپنے پیشاب سے کھیلنے لگتا ہے، گندی نالیوں میں پڑا رہتا ہے، خود اپنی غلاظت یعنی گندگی ناپاکی سے لوح و لعیب یعنی کھیلنا اس کا مشغلہ یعنی عادت کام ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قمار بازی یعنی جوا جگار کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس کسی کا مال بغیر کاروبار کے چلا گیا تو وہ اپنے بالمقابل سامنے والے کا جانی دشمن بن جاتا ہے، اور اس کی دشمنی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے بالمقابل کو زخم یعنی ہرانا نقصان نہیں پہنچاتا اسے چین نہیں آتا۔ ویسے بھی قمار بازی یعنی انسان کو کاہل اور ناکارہ بنا دیتی ہے، محنت و کسب یعنی ہنر کی اس کی ساری صلاحیتیں ضائع یعنی لیاقتیں برباد ہو جاتی ہے۔ المختصر شراب نوشی اور قمار بازی میں روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں ہیں، اور ان میں پیسہ خرچ کرنا لائق مذمت یعنی برائی کے قابل ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ کس چیز میں پیسہ خرچ کرنا لائق تحسین یعنی قابل تعریف ہے؟ تو اے محبوب اس تعلق سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں، چونکہ اس کلام کا سیاق یعنی پہلے کا بیان جہاد ہے، اور جہاد کا عظیم ستون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سوال کو پھر دہرایا کہ کیا چیز خرچ کریں۔ تو اے محبوب کہہ دو جو تمہاری اہل و عیال اور تمہاری زیر پرورش رہنے والوں کے تمام خرچ سے بچے اور تم کو اس کی احتیاج نہ رہے، ایسا بھی نہ ہو کہ تم
سارا کا سارا مال خیرات کر کے خود محتاج ہو جاؤ اور بھیک مانگتے پھرو، یا تمہارے بعد تمہارے بچوں اور تمہاری کفالت میں رہنے والوں کے لیے کچھ نہ بچے اور ان کو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنا یعنی بھیک مانگنا پڑ جائے۔ ہاں، اگر تمہارے پاس بے حساب دولت ہے جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے تو اس زیادہ سرمائے اپنے گرد و نواح یعنی آس پاس اور پڑوس میں رہنے والے غریب، مسکین اور محتاج اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں جو زندگی کی اہم ضروریات کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور اس مقام پر یہ خیال نہ کریں کہ وہ زکوٰۃ ادا کر کے ہر قسم کی ذمہ داری سے سبک دوش یعنی ذمہ داری مکت ہو گئے ہیں، بلکہ ان کی ضرورت سے زیادہ جو سرمایہ مال ہے اس سے اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرور مدد کریں۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ زکوٰۃ فرض کر دینے، اس کے مصارف کو متعین یعنی طے نکی کر دینے اور اس کے تعلق سے ضروری ہدایت دے دینے کے بعد نفل صدقات کرنے کی ترغیب و تحریص میں حکمت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس میں یہی حکمت ہے کہ جو بے حساب اور اپنی ضرورت سے زیادہ دولت کے مالک ہیں وہ صرف اپنی سالانہ زکوٰۃ ادا کر کے مطمئن نہ ہو جائیں بلکہ نفلی صدقات کے ذریعہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہیں۔ رب کریم کی مہربانی ہے کہ جس طرح نفقہ دینے کے شرعی احکام واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں اسی طرح بیان فرما دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں اپنی مہربانی کی نشانیاں تاکہ اب سوچ اور غور سے کام لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔